سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. أكابر علماء الكرام، مشايخ اعظام، طلباء عزیز، فضلاء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک علمی اور روحانی مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں. جامعہ خیر المدارس میرے لیے کوئی نیا ادارہ نہیں ہے. یہاں میرا لڑکپن گزرا ہے. حضرت الشیخ مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلسیں مجھے نصیب ہوئی ہیں. جامعہ قاسم العلوم اور جامعہ خیر المدارس کے اساتذہ بھی مشترک ہوتے تھے. ایک سبق یہاں پڑھاتے تھے، ایک وہاں پڑھاتے تھے. اور ہم سب کے لیے جو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس اجتماع میں ہمارے نہایت محترم، ہمارے سروں کے تاج حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی بحیثیت مہمان خصوصی کے موجود ہیں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میری حیثیت ان کے ایک میزبان کی ہے. اس لیے کہ ملتان میرا گھر ہے. سن 1961 میں ملتان آیا. میری پیدائش 1961 کی ہے. تو ماشاءاللہ ایک علمی سلسلہ ہے، لیکن
ہمارے ان مدارس کی جو بنیاد ہمارے اکابر نے رکھی وہ دو چیزوں پہ رکھی ہے. ایک تعلیم اور ایک تربیت. اور یقیناً ان کے نظر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دو حیثیتیں سامنے تھیں. جہاں ایک جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. سبحان. تو ایک کا تعلق تعلیم سے ہے اور دوسرے کا تعلق تربیت سے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابر کی نصاب تعلیم اور ہمارے ان دانشگاہوں کی بنیاد کس منہج پہ رکھی گئی. جہاں قرآن پڑھایا جائے، جہاں حدیث پڑھائی جائے، جہاں فقہ پڑھایا جائے، وہاں پر عملی زندگی بھی اس کے مطابق ڈھالنا، یہ بھی ان مدارس کی نصاب میں شامل ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، آکسفورڈ، کیمبرج، پاکستان کے اندر بیٹن ہاؤس، برن ہال، ایچسن، پتہ نہیں کیا کیا نام، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں یہاں پر پاکستان میں. اور جو علوم وہ ان کو عطا کرتے ہیں، میں ان کی ان علوم کے معیار کا بھی انکار نہیں کرتا. بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ تک ماہانہ کی فیسیں. اور پھر اگر آپ ان کی اقامت گاہوں میں رہتے ہیں تو اس کے الگ سے خرچے، اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والے بھی پاکستان کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جسے ایلیٹ کلاس کہتے ہیں. لیکن جہاں تک اخلاقی پہلو ہے، علوم کے مطابق ان کی تربیت کا تعلق ہے، اس پہلو میں بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد یونیورسٹی میں ہنگامہ ہو گیا، ایک طالب علم اس میں قتل بھی ہو گیا، اور ابھی تک وہ ہنگامے جاری ہیں. اور ادارے کا چیئرمین، اس کے اساتذہ، ان کے ذمہ داران ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دینا، شور شرابہ کرنا، غلغپاڑا کرنا، یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں وہاں پر. اور اس یونیورسٹی کا نام بھی اسلامی یونیورسٹی ہے. علم بھی ہے اس کے اندر، بڑے باکمال لوگ وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی پہلو اس کا بالکل وہاں تہی دامنی. الحمدللہ ہمارے اکابرین ہر طالب علم کو جہاں علم سے آراستہ کیا ہے، وہاں 2-3 باتیں خاص طور پر ان کو سمجھائی گئی.
کہ طالب علم کا تعلق دوران طالب علمی 3 چیزوں سے ہوتا ہے. مدرسے سے، کتاب سے اور استاد سے. اور ان تینوں کے ساتھ جب تک علاقہ ادب کا نہیں ہوگا آپ اکتساب فیض نہیں کر سکتے ان سے. مدرسہ مادر علمی ہے، ماں ہے. 8-10 سال تک آپ کو اپنے آغوش میں پالتا ہے، اپنی اولاد کی نشو و نما کرتا ہے. اب ایک شفیق ماں ہو، اگر اس کا انسان کا بچپن اپنی ماں کے دامن میں گزرتا ہو، اس کی گود میں گزرتا ہو، تو جس وہ بڑا ہو جائے اور گود سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ماں نہیں رہے گی. پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، بال بچے دار ہو جاتا ہے، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے، اپنا کاروبار شروع کر لیتا ہے. اب وہ ماں سے عملی طور پر منقطع نظر آتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر وہ ماں نہیں رہے گی اس کی. بالکل رہی. اور پھر جو آپ کے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ کی غذا ہے، یہ غذا کے ذخائر ہیں جس سے آپ کی روحانی نشو و نما ہوتی ہے، حقیقی معنوں میں آپ انسان بنتے ہیں. ورنہ انسان اپنی طبیعت میں حیوان ہے، جبلی طور پر وہ حیوان ہے، اس کے اندر بہیمیت ہے، اور بہیمیت بھی ایسی کہ عام بہیمہ بھی اس کی بہیمیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جب اس کے اندر اعتدال آتا ہے، شائستگی آتی ہے، تو وہ علوم کی وجہ سے آتی ہے. یہ وحی کے علوم آپ کی تربیت کرتے ہیں. تو پھر اس کتاب کا بھی ادب ہونے چاہیے. کتاب کو دائیں ہاتھ سے اٹھا، کتاب کو اپنی سے اونچی جگہ پہ رکھو. ایسے طالب علم تو نہ بنو کہ اگر سرانا نہیں ہے تو کتاب کو سرانے کی جگہ رکھ لیا. اور ایسا طالب علم جو امتحان میں نقل مارتا ہے، وہ پتہ نہیں کتاب کہاں لے جا کر اس سے نقل. ایسی کتاب سے آپ کیا حاصل کر سکیں گے؟ اور استاد کی حیثیت باپ کی ہے، ساری رات محنت کرتا ہے، کتابوں کے ذخیرے سے آپ کی استعداد کے مطابق غذا چن چن کر تیار کرتا ہے، اور پھر آپ کو آپ کے استعداد کے مطابق سب کو کھلاتا ہے. اور تب جا کر ہم ایک انسان بنتے ہیں، لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں. تو ان 3 چیزوں کے ساتھ جب ایک طالب علم کا تعلق ادب کا ہوگا تو کچھ حاصل کر لے گا. وہ پھر استاد کی غیبت نہیں کرتا، استاد کی برائی سن نہیں سکتا. کوئی اس کے سامنے استاد کی غیبت کرے، فوراً کہتے ہیں میرے استاد کا خیال کرو. ایسا نہ بنو کہ وہ کہتے ہیں کہ شب جمعہ کو طالب علم فارغ ہوتے ہیں
تو کمروں میں بیٹھ کر گپے مارتے ہیں، تو ایک طالب علم کو نیند آ گئی، تو وہ چارپائی پہ لمبا ہوا اور ساتھیوں سے کہا کہ جس وقت استاد کی غیبت شروع ہو تو خدا کے لیے مجھے اس وقت ضرور اٹھائے، اس لذت سے میں محروم نہ رہ جاؤں گی۔ یہ کچھ ہمیں جامعات نے دیا ہے، مقصد زندگی ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ لوگ تعلیم حصول معاش کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم تو انسان بننے کے لیے حاصل ہے، تعلیم تو روشنی ہے، نور ہے، اور پھر وحی کا نور۔ ایک طرف اللہ نے آپ کو عقل عطا کی ہے، اس عقل کو اگر وحی کی خارجی روشنی مہیا نہیں ہے تو عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ ہماری آنکھوں میں بینائی کی طاقت ہے، لیکن اگر یہ بتیاں جلا دی جائیں اور رات کی اندھیرا ہو تو قوت بینائی بالکل بحال ہوتی ہے، لیکن خارجی روشنی اس کی رہنمائی کے لیے موجود نہیں تو اندھیرا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، بینائی کی قوت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ اگر دل کے وقت سورج کی روشنی نہیں ہے تو پھر آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ اگر آپ کے کانوں تک لہریں نہیں پہنچتی، جیسے آپ کسی بند کمرے میں، یا جس طرح آج کل جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایئر لاک ہو جاتا ہے، تو آپ باہر کی آواز نہیں سنتے، حالانکہ کان آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو خارجی وسائل ہوتے ہیں آپ کے کان تک آواز پہنچانے والے، وہ جو مسدود ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عقل کو وحی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عقل صحیح فیصلے کرتا ہے۔ یہ اہتمام ہمارے مدارس میں ہے، اور امریکہ سے لے کر پاکستان تک دنیا بھر کی حکومتیں آج تمام توانائی اس بات پہ صرف کر رہی ہیں، سینکڑوں ارب ڈالر اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس مدرسے کو بند کر دیا جائے، کسی طرح سوسائٹی میں اور معاشرے میں اس کے کردار کو کم از کم کر دیا جائے۔ یہ ایجنڈا ہے۔ اور اس وقت بھی آپ کے تمام اکابر علماء کرام، وفاق المدارس العربیہ، تنظیمات مدارس دینیہ، یہ سب اسی مشکل کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ تو ایک مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ آپ کے مد نظر بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ تنہائیوں میں بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو جاری رکھنا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز، جیسے کہ حضرت نے اپنے بیان میں فرمایا کہ یہ جو عقلیات والے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کا آدمی نام لے سکتا ہے، اس سے فتنہ نہیں پیدا ہوتا۔ جو زندہ ہے اور اس کا نام لیا جائے تو اس سے ذرا فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے ہم گریز کر رہے ہیں، ورنہ آج بھی ہیں۔ اور جدیدیت کے نام پر ایسا منہ بنا کر گفتگو پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ تمام علماء جاہل ہیں اور تمام مدرسوں والے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسی داڑیاں سفید کر دی دھوپ میں بیٹھ کر۔
اور کہتے ہیں ہم کنفیوژن دور کرتے ہیں. زکوٰۃ کس چیز میں ہونی چاہیے، نصاب کس میں کتنا ہونا چاہیے، کس پہ فرض ہے کس پہ فرض نہیں، قرضے پہ ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب سے پوچھ لو، کہے گا اسلام میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں. کنفیوژن ختم. تو اس قسم کے لوگ ہر دور میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ریشنل قسم کے لوگ، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کے خیالات کو قبول کرنے والے زیادہ تر لوگ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کے پاس رہنمائی نہیں ہوتی، تو پھر وہ عقل پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور اسی حوالے سے سوچتے ہیں، چاہے وہی کچھ کہتا ہو. اور پھر جب آپ لوگ ہوں گے تو آپ کے سامنے ایک بات کہی جائے گی، قیاس تو یہ کہتا ہے، فلاں امام کا اجتہاد تو یہ کہتا ہے. تو جب آپ غور کریں گے تو وہ صحیح ہوگا، قیاس بھی صحیح ہوگا، اجتہاد بھی صحیح ہوگا. لیکن دوسری طرف سے کہا جائے گا نہیں، نص اس کے خلاف ہے. تو جب آپ کے مد نظر یہ بات آئے گی کہ نص اس کے خلاف ہے تو بس وہ اجتہاد کیا نص پہ عمل کرو. اب یہ اصول آپ کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں نہیں پڑھایا جاتا. وہ تو آپ کو رد کر دیتا ہے. تاریخ اور سند کے درمیان فرق نہیں کر سکتے. تاریخی واقعات لکھتے ہیں اور اتنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں فلانی کتاب میں فلانے نے اتنی زبردست بات لکھی ہے. اب لکھی ہوگی اس کے اپنی تاریخی تصدیق ہوگی، لیکن اگر میرے احادیث کے سلسلے میں سندن وہ بات غلط ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث موجود ہے تو یہ علوم آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، یہ وہاں نہیں پڑھائے جاتے. تو اس اعتبار سے اب کہتے ہیں کہ ہم جدید علوم ان کو پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی مین سٹریم میں آ جائیں، قومی دھارے میں آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آؤ سودا کر لیتے ہیں. قومی دھارا پہلے کہتا ہوں کس کو کہتے ہیں؟ محلے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد وہاں پر ہے، امام وہاں پر ہے، مؤذن وہاں پر ہے، اور دیہاتی لوگوں کے ساتھ، محلے کے لوگوں کے ساتھ ان کے لباس میں ہم بیٹھتے ہیں. اور جب تک ہم کسی پنچایت میں نہ بیٹھے ہوں ہماری تلاوت کے بغیر پنچایت شروع نہیں ہو سکتی، اور ہماری موجودگی کے بغیر پنچایت بغیر دعا کے ختم نہیں ہو سکتی. اور اسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا قومی دھارے سے کوئی تعلق نہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارے دیہاتوں میں جب مولوی جائے گا تو اس دیہاتی ماحول میں مولوی اجنبی لگے گا یا کوٹ پتلون والا وہاں اجنبی لگے گا؟ اس کے باوجود قومی دھارا وہ ہیں اور ہم جو ہے ان پڑھ قسم کے. تو میں نے کہا چلو ہم آ کر بیٹھتے ہیں، سودا کرتے ہیں. ہم قومی دھارے میں آنے کو تیار ہیں، آپ اسلامی دھارے میں آ جائیں. وہ اسلامی دھارا قبول نہیں کریں گے. جب انہوں نے کہا کہ مدارس کی اصلاحات، تو ہم نے احتجاج کیا اس کے اوپر کہ آپ کون ہوتے ہیں مدارس کے بارے میں یہ کہنے والے؟ مدارس کی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات کے بارے میں آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں گے تو آپ کے اداروں کی اصلاح کے لیے ہم بھی آپ کو مشورے دیں گے. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ مدرسے میں یہ مضامین کا اضافہ کر دو تو پھر ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ان مضامین کا اضافہ کر دو. ہم نے کہا توہین ہے ہماری مدارس کا اصلاحات. کیا مطلب ہے؟ قومی دھارے میں مدرسے کو لے آؤ، یہ مدارس کی توہین ہے اور ہم توہین آمیز الفاظ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. آج کل ایک بڑی اخلاص بھری لہجے میں بات کرتے ہیں، پناوٹ بھی ہوتی ہے نا بڑے اخلاص کے ساتھ.
کہتے ہیں جی کہ ہم ہر دینی مدرسے کو 2 ٹیچر مہیا کریں گے جس کو تنخواہ ہم دیں گے۔ میں نے کہا وہ تو پھر وہ اونٹ اور بدو والے خیمے کی ہو جائے گی۔ بدو خیمے میں بیٹھا تھا، اونٹ وہاں سے گزرا تو بارش ہو رہی تھی، تو اس کو خیمے میں جانے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ذرا خیمے میں اندر آنے دو۔ اس نے کہا خیمہ اتنا ہی ہے کہ اونٹ اندر آ جائے تو پھر میں تو باہر ہوں گا۔ تو اس نے کہا چلو میں صرف سر داخل کرتا ہوں، سر۔ اس نے سر داخل کرنے کی اجازت دے دی۔ 10-15 منٹ کے بعد اونٹ اندر اور بدو باہر۔ 2 استاد ہمارے اندر داخل کر دو اپنے، اس کے بعد پھر کل آپ اندر اور ہم سب باہر۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے، 2-3 سال کے بعد میرے مدرسے کا مدرس کہے گا کہ حضرت وہ مدرسے اسکول سے آیا ہوا ٹیچر ہے، وہ 40-50 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے اور مجھے آپ دے رہے ہیں 15-20 ہزار روپے تنخواہ، تو جی مجھے بھی سرکاری ملازم بنا دیجیے۔ کس شائستگی کے ساتھ، سازش کے ساتھ مدرسے کو اپنے کنٹرول میں لینے کی تجاویز روزانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان قوتوں کے ساتھ حضرت اس طرح ڈٹنا ہوگا جس طرح امریکہ کے مقابلے میں افغان زور سے نہیں لڑ رہے، ہم اپنی حکمت عملی کے ساتھ کام کریں۔ حکومت کے پاس تو بڑے وسائل ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا طاقت کا سرمایہ سب ان کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو خالی کھلی ہاتھ ہیں۔ لیکن اگر ہمارا عزم مضبوط رہا اور ہمارے درمیان وحدت رہی تو کوئی مائی کالار مدرسے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر امریکہ تک کے خواب بکھر جائیں گے اور کبھی چھوٹی دیتا بھی نہیں۔ اس حاضر کے ساتھ چلو، خیر خیریت ہو جائے گی۔ ہمارے اکابرین نے بہت محنت کی ہے بھائی، معمولی بات نہیں ہے، اور ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان سے باتیں کی۔ میں تو ذاتی طور پر ایک طالب علم ہوں، ان اکابر کی موجودگی میں میں تو علم کی تقسیم کا قائل ہی نہیں، یہ عصری علوم اور یہ قدیم علوم اور یہ دینی علوم اور یہ جدید، یہ اس کا میں قائل ہی نہیں۔ علم علم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے لکڑی بنانے کا فن عطا کیا تھا، تبھی تو وسع الفلک بأعینا، کشتی بناؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے زرہ بنانے یہ فن دیا تھا نا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ صنعت ربوس لکم۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی کی گر دی ہے، آسمانوں پہ بھی، ہواؤں پر بھی، سمندر کے اندر بھی حکومت تھی۔ ہوا کو حکم کرتے تھے، فلاں کو اٹھاؤ ادھر لے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ریاضی کا حساب کتاب کا فن دیا یا نہیں دیا؟ وَاجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، تب یہ قرآن علوم ہو گئے۔
اب ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں یہ فنون ہیں اور یہ علوم ہیں اور یہ عصری ہیں اور یہ قدیم ہیں اور یہ جدید ہے، علم ہے۔ اس کو تقسیم کس نے کیا؟ تقسیم تو انگریز نے کیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس آئے تو اپنے 3 یا 4 اس وقت کے قداور شخصیات کو ساتھ لے کر، جس میں ابوالکلام آزاد بھی تھے، حکیم اجمل خان بھی تھے، حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، چلے گئے اور اس تجویز کو لے کر گئے کہ بھئی یہ تقسیم انگریز نے پیدا کی ہے، آؤ ہم تعلیم کو ایک کر لیں۔ جب پذیرائی نہیں ملی تو اسی علی گڑھ میں آپ نے جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی، وہی جامعہ ملیہ جو منتقل ہو کر آج دلی میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے باقاعدہ نصاب تیار کیا اور پورے ہندوستان میں متعارف کرایا، پذیرائی نہیں دی کہ چلے۔ پاکستان بن گیا۔ حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی مشفی صاحب رحمہ اللہ، حضرت کے والد گرامی، ان کی روایت کے مطابق کہ حضرت نے 3 سال یا 4 سال انتظار کیا اور یہ مشورہ دینا کہ اب نیا پاکستان بن گیا ہے، نئے علوم، ہم خود نیا نصاب بنائیں۔ یہاں کی بیوروکریسی نے گھاس نہیں ڈالا اور تب جا کر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔ آج 70 سال کے بعد کیا ضرورت پیش آئی ان کو کہ وہ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جی ذرا ان معاملات کو ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے اس کے لیے اربوں ڈالر مختص کیے، آج بھی مختص کیے ہوئے ہیں، اور ان کا دباؤ ہمارے اوپر یہ ہے کہ جلدی سے مدرسے والے بات مان جائیں تاکہ 400 ارب ڈالر ہمیں فوراً مل جائیں۔ یہ ہے سارا مسئلہ۔ ہم جلدی مدرسے والوں سے اپنی بات بنوا لیں تاکہ FATF کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات ہم آپ کو دے سکیں۔ جیسے ملک کی معیشت کا مدار مدرسے کے وجود پر ہے، بیڑا غرق کر دیا ملک کی معیشت کا، ملک کو چلانا ہی نہیں آتا، تو ایک مدرسے کی قیمت پر تو ملک نہیں چلے گا۔ تو اعتماد کا فقدان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اس اعتماد کو کیسے دور کیا جائے؟ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرات تو مذاکرات کر رہے ہیں، میں تو مذاکرات ہی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اب چونکہ معاملہ ان کے حوالے ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے جا رہے ہیں، اعتماد تو کریں گے اپنے ساتھیوں کے۔ تو اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، درسگاہوں میں ہمارے اساتذہ، ہمارے طلباء، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان حالات کا احساس زیادہ نہ ہونے دیں، لیکن ہم چونکہ تھوڑا سا میدان کے لوگ ہیں تو کبھی تھوڑا سا آپ کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حالات بھی ہیں، اور آپ نے پورے عزم کے ساتھ علم کی طرف متوجہ رہنا ہے، اور خود اعتمادی کے ساتھ اور احساس برتری کے ساتھ، کوئی معذرت خان انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ان کا علم معلوم ہے، آپ تو مدرسوں میں رہتے ہیں نا، ہم تو پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں، ان کا علم بھی ہمیں معلوم ہے، ان کا تدبر بھی ہمیں معلوم ہے، ان کی تدبیر بھی ہمیں معلوم ہے، نہ انہیں تدبر کے مادے کا پتہ ہے نہ تدبیر کے مادے کا پتہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم سوچتے ہیں، ہمیں صرف انگریزی زبان نہیں آتی زیادہ، بس اتنی سی بات ہے، لیکن معاملات کو سمجھنا، اس کا تجزیہ کرنا، اس صورتحال کو جانچنا، الحمدللہ ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم آج تک ان کی کسی رہنمائی کے محتاج نہیں۔
تو آپ اس احساس برتری کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ہم ان سے کمتر نہیں ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک انٹرویو میں ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی پوری سیاست جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اسلام آباد میں آ کر بنگلوں میں رہیں. میں نے کہا جی آپ بنگلے والے چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو ہمیں ہر وقت ہمارا پیچھا کرتے ہیں. جب ہمارے پاس یہ بنگلے نہیں تھے اور ہم عوام میں جا کر بات کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہم ایوانوں کی طرف آئے، پھر آپ نے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر دیکھا، سنا، پھر آپ نے ہمیں کمیٹیوں کی اجلاسوں میں سنا، پھر آپ نے ہمیں پریس کانفرنسوں میں سنا، پھر آپ نے ہمیں انٹرویوز میں سنا. جو ہم عوام سے بات کرتے ہیں، اسمبلی کی بات، کمیٹی کے اندر بات، انٹرویوز میں ہماری بات، اس میں کوئی فرق کبھی آپ کو نظر آیا ہے؟ تو وہاں کچھ کہہ رہے ہوں، یہاں کچھ کہہ رہے ہوں. لہجے میں انداز میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی جو موقف ہے یا گفتگو ہے اس میں کبھی فرق دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ بنگلہ جو ہے وہ ہمارے سیاست، نظریے اور موقف پہ اثر انداز نہیں ہوتا. پھر میں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ جو بنگلے ہیں یہ ان لوگوں کے باپ دادا کی جاگیریں ہیں کیا؟ ابھی تو میں نے کہا 4-5 بنگلوں میں ہم آئے ہوئے ہیں، ہمیں سارے پر قبضہ کرنا ہے. یہ تمہارے باپ دادا کی جاگیر تھوڑی ہے. اور آج بھی ہمارے اور آپ کے سامنے اگر رکاوٹ ہے تو پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ سامنے سے ہٹ جائے پھر دیکھیں یہ لوگ کیسے اقتدار کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں دوسرے کو، ہمیں پتہ ہے. انہوں نے دھاندلی کر کے ہماری تھوڑی سی طاقت دکھائی دنیا میں. مولوی بڑا کمزور ہے، یہ 10-15 سیٹیں کچھ بھی نہیں ہے ملا کے پاس. مت گھبراؤ امریکہ والوں، مت گھبراؤ مولوی والوں، مت گھبراؤ. جب ہم نے اس پر رد عمل دیا اور 10-10 لاکھ کے ہم نے 14-15 اجتماع کیے، تو پھر ہم نے یہ پیغام دے دیا کہ وہ دھاندلی تھی، اصل حقیقت یہ ہے. اگر 2001 میں دارالعلوم دیوبند کے 150 سالہ خدمات پر ہم کانفرنس کرتے ہیں اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، اگر جمعیت علماء کا 7 سالہ ہم کرتے ہیں اور 50 لاکھ تک لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، کوئی اور پارٹی اتنے بڑے اجتماع کر کے دکھائے تو پبلک ہے تو ہم کر رہے ہیں نا. لیکن گھٹیا حربے استعمال مت کرو، بس ہم اتنا کہتے ہیں. سنجیدہ ہو کر بات کرو، اپنے رویوں میں شائستگی لے آؤ، دلیل کی طرف آؤ. ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ ہمارا احترام کریں. اختلاف رائے بھی شائستگی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن کردار کشی کا کیا معنی، جھوٹ کا کیا معنی، بے سروپا بہتانوں کا کیا معنی. لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو بھی پوری خوش اسلوبی کے ساتھ کا سامنا کیا، اور آج بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی مدد چاہیے، بس اللہ کی طرف مدد رہے. اپنے اوپر گھمنڈ مت کرو، ہم کچھ نہیں، ہمارے کیا حصے ہیں. نہیں انشاءاللہ مدارس پہ قبضہ ہوگا اور یہ جتنے بھی ہم نے 1400 سال 1500 سال گزار لیے ہیں، یہ کشمکش ہر دور میں رہا ہے. آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اپنی تاریخ میں نظر آئے گا کہ ملک کے ملک جل گئے، کتب خانوں کے کتب خانے جل گئے، تعلیم گاہیں جل گئیں، علم کے ذخیرے جل گئے، لیکن پھر بھی موجود ہے آپ کے پاس. قرآن کریم بھی محفوظ ہے اور کیا کچھ محفوظ ہے. تو اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی یہ سلسلے چلانے والا ہے. نہ انگریز کی خواہش تھی کہ مدرسہ بنے، نہ امریکہ کی خواہش ہے کہ مدرسہ رہے، اور اس کے باوجود ہے.
اور انشاءاللہ رہے گا. بس موقف میں ذرا مضبوطی ہونی چاہیے، ایسا مضبوط موقف کہ وہ سمجھیں کہ یہ تو بالکل ہی ان پڑھ ہے، کوئی بات سمجھتی ہی نہیں. کس مخلوق سے واسطہ پڑھ گئے؟ ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طرح بن جاؤ تو بس خیر خیریت ہو جائے گی. کوئی جبر ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، نہ جبر مسلط کر سکتا ہے. ہم حکومت میں نہیں ہیں اور ناجائز حکمرانوں کو غیر مؤثر کر دیا یا نہیں کر دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اور ہم دردناکی کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، حکومت دینا اور حکومت لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء الگ سا ذکر کیا ہے، وہ الگ سا ذکر کیا ہے. یعنی حکومت تو دے دے گا لیکن یزید کو دے دے گا، اور پھر عزت جب دے گا تو حسین کو دے دے گا. بس کرو بھائی. تو اقتدار اور کرسی یہ الگ چیز ہے، عزت الگ چیز ہے. اقتدار کا میدان اور ہے اور عزت دینے کا میدان اللہ نے تقسیم کیا دونوں کو، اور دونوں عاطف کے ساتھ دونوں میں فرق ہے، اور عاطف مغایرت کی دلوائی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت مدارس کی، علماء کی، طلباء کی اور ان داڑھیوں کی، پگڑیوں کی اور سنت کے مطابق جو ایک زندگی کی کچھ تھوڑی سی علامت رہ گئی ہے، رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے علوم کی حفاظت فرمائے، اور قیامت تک قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالی ہمارے معاف فرمائے اور ہماری پردہ پوشی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بھائی دعا کے بغیر کوئی نہ اٹھے. دعا ہی تو اصل چیز ہوتی ہے، اور ایسی مبارک مجلس میں اور مبارک ساحات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت دامت برکت. حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہ نے جو ابھی بڑی بلبل انگیز خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ انشاءاللہ 1000 سازشیں ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کے یہ مدرسے انشاءاللہ قال اللہ قال رسول سے گونجتے رہیں. ایک بات مجھے حضرت کے فرمانے پر یاد آ گئی. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ مولوی صاحب. ہمارا صرف یہ بات ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی، ورنہ الحمدللہ تدبر سب کچھ ہم نے تو دوسروں کو دیکھ لیا. تو آج سے تقریباً 70 سال پہلے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ میں اس وقت دستور ساز اسمبلی تھی، تو اس وقت کسی نے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ حضرت اگر فلاں وزیروں کو ان کو ہٹا دیں گے تو اقوام متحدہ میں جا کر کشمیر کا مسئلہ کون پیش کرے گا؟ تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف ABCD کے پردے آئے ہیں. ان پردوں کو اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے کہ عالم کون ہے اور جاہل کون. اور ایسی دستاویز پیش کی ہے قرارداد مقاصد کی صورت میں، آج تک کوئی اس کی تردید کرنے کو تیار نہیں. اس کو بھی آئین کا حصہ ہے اور کوئی اختلاف اس کے اوپر نہیں. تو الحمدللہ ہمارے علماء نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. 22 اسلامی نکات آج بھی محفوظ ہیں، کوئی اختلاف پہ نہیں. اب اگر یہ نہیں مانتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو پیش کیا ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس مسلمان کی تعریف نہیں ہے،
تم علماء تو ایک مسلمان کی تاریخ پر متفق نہیں ہو. جب آئین بن رہا تھا 73 کا، ہم نے کہا ہم چیلنج قبول کرتے ہیں. صبح گئے اور مسلمان کی تاریخ متفقہ پیش کر دی اور آئین کا حصہ بنے. دعا فرمانے بھائی تمام حضرات بیٹھ جائیں، اب دعا ہوگی اور یہ قبولیت کا وقت ہے اور قبولیت کا مجمع ہے. بخاری شریف کے تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اہل علم کا تجربہ ہے. بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور عالم اسلام جس بے چینی اور اضطراب سے گزر رہا ہے تو پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا یہ ہمارا فرض ہے.